صاف تو نہیں آ رہا ہے. چلیے وہی صحیح ہے. ٹھیک ہے چلے گا رہنے دیجیے. تو مد لازم کی 4 قسمیں: کلمی مثقل، کلمی مخفف. اگر کلمہ میں حرف مد کے بعد تشدید ہو تو اسے کلمی مثقل کہتے ہیں، جیسے الحاقۃ. اب الحاقۃ میں دیکھیے یہاں پہ حرف مد کیا ہے؟ ہا الف زبر ہا. ٹھیک ہے، الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، آپ نے پڑھا ہے. اور یہاں پہ دیکھیے الف سے پہلے زبر ہے تو یہ الف مدہ ہوا. اور قاعدہ یہ کہ حرف مد کے بعد کلمہ کے اندر حرف مد کے بعد تشدید ہو. اب کلمہ کے اندر حرف مد کے بعد جسٹ قاف کے اوپر تشدید ہے تو یہ کلمی مثقل ہوا. اور کلمی مخفف کب کہیں گے؟ جب حرف مد کے بعد جزم ہو، سکون ہو. تو جیسے دیکھیے آل آنا، تو آل میں آ جو ہے یہ حرف مد ہے، اور لام کے اوپر جو سکون ہے اس کی وجہ سے یہاں پہ کلمی مخفف ہو رہا ہے، کیونکہ حرف مد یعنی آ کے بعد حمزہ مدہ زبر، حمزہ کھڑا زبر آ کے بعد لام کے اوپر سکون ہے. اچھا، یہ کھڑی حرکات کے بارے میں سمجھایا تھا نا کہ آ یہ مدہ کیسے ہوا، یہ سمجھایا تھا. جی میں بولے تھے دراصل میں ظاہری ہے اس کا کھڑی حرکات. ابھی پھر سے بتاتا ہوں. کھڑی حرکات جو ہوتے ہیں نا، جیسے کہ کھڑا زبر اور کھڑی زیر، الٹا پیش، تو یہ جو ہوتے ہیں نا یہ اصل میں لکھاوٹ کی وجہ سے ان میں اور حروف مدہ میں فرق ہوتے ہیں، ورنہ ادائیگی کے اعتبار سے کھڑی حرکات اور حروف مدہ دونوں سیم ہے ادائیگی کے اعتبار سے، اور لکھاوٹ کے اعتبار سے ان دونوں میں فرق ہوتا ہے. اسی طریقے سے نون ساکن اور تنوین. تنوین پتہ ہے نا، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں. تو جیسے کہ با 2 زبر بن اور با نون زبر بن، دونوں کا جو مطلب آخر ادائیگی ہے وہ بن ہی ہے، با 2 زبر بن اور با نون زبر بن. لیکن لکھاوٹ میں دونوں میں فرق ہے. با نون زبر بن میں با اور پھر نون دونوں لکھنا پڑتا ہے، اور با 2 زبر بن میں با الف زبر با لکھ کر کے اس کے با کے اوپر 2 زبر لگا دیا جاتا ہے، با 2 زبر بن ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو حروف تنوین یا نون ساکن ہوتے ہیں نا، تو تنوین یا نون ساکن دونوں ادائیگی میں سیم ہوتے ہیں، صرف لکھاوٹ میں ان دونوں میں فرق ہوتا ہے. اسی طریقے سے حروف مدہ اور کھڑی حرکات جو ہے ادائیگی میں سیم ہوتے ہیں، لکھاوٹ میں ان کے درمیان فرق ہوتا ہے بس. ٹھیک ہے، تو اب جو حکم حروف مدہ کا ہوگا وہی حکم کھڑی حرکات کا ہوگا. یعنی با کھڑا زبر با اور با الف زبر با. اب با الف زبر با یہ بھی حروف مدہ ہوا، اور با کھڑا زبر با یہ بھی حروف مدہ ہوا. اس کے بعد بھی اگر حمزہ سکون یعنی با کھڑا زبر با کے بعد اگر حمزہ سکون آ گئے تو بھی مد ہوگا، یعنی یہ حروف مدہ میں شمار ہوگا. اور اگر با الف زبر با کے بعد کوئی حمزہ و سکون آتا ہے اور وہاں پہ مد ہوتا ہے تو بھی یہ حروف مدہ میں شمار ہوگا. تو یہاں پہ جو ہے یہ کھڑا زبر ہے، حمزہ کھڑا زبر آ پہ، اور پھر اس کے جسٹ بعد لام کے اوپر سکون ہے. تو اب یہ، اور چونکہ یہ حروف مقطعات کے اندر نہیں ہے، کلمہ کے اندر ہے، تو اب یہاں پہ کلمی مخفف ہوگا. اب اگر دیکھیے اگر حروف مقطعات میں
حرف مد کے بعد تشدید ہو تو حرفی مثقل کہیں گے، جیسے الف لام میم کے لام میں، اور اگر محض سکون ہو تو اسے حرفی مخفف کہیں گے، جیسے قاف میں۔ اب گروپ میں جو اس دن میں نے بھیجا تھا فرسٹ گروپ میں، یہ حروف مقطعات کے بارے میں، وہ دیکھیے اس میں لکھا ہے کہ قرآن مقدس کی بعض سورتوں کے شروع میں بعض حروف تہجی لکھے ہوتے ہیں، مثلاً الف لام میم، ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ آواز کن کی آ رہی ہے؟ بند کیجیے۔ گروپ کے اندر جو بھیجا ہوں نا اس کو دیکھیے، میں تو ایک منٹ، یہ قاعدہ ہے میرے پاس، اس کو اوپن کرتا ہوں۔ گروپ میں بھیجا ہوں اسی میں دیکھیے، یہ پتہ نہیں کہاں اوپن ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو الف لام میم، تو الف جو ہے الگ لکھا ہوا ہے، لام الگ لکھا ہوا ہے، میم الگ لکھا ہوا ہے۔ تو الف لام میم میں چونکہ آپ نے پڑھا ہے کہ حرف مد کے بعد سکون لازم ہو تو مد لازم ہوگا، سکون عارض ہو تو مد عارض ہوگا، یہی ڈیفینیشن پڑھا ہے مد لازم کی۔ تو اب یہاں پہ سکون لازم کیسے ہے، کہاں سے آیا؟ تو الف لام میم، یہ جو لام میم کے اندر اصل میں یہاں پہ میم جو ہے دو ہے، اسی وجہ سے چونکہ تشدید والے حروف میں آپ نے پڑھا ہوگا تشدید والے حروف کو دو بار پڑھا جاتا ہے، اور جب تشدید والے حروف کو دو بار پڑھا جاتا ہے تو اس کا مطلب وہ حرف بھی دو ہوں گے۔ اب الف لام میم میں وہ جو اندر کے دونوں حرف یا تین حرف جتنے بھی حروف ہوتے ہیں الگ الگ، وہ سب کو واضح کر کے اس میں لکھ دیا گیا ہے، یہ فوٹو میں نے بھیجا ہے تاکہ سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ تو الف لام میم، تو دیکھیے الف الگ ہے، لام الگ ہے۔ اب لام کی ادائیگی کیا ہے، لکھاوٹ کیا ہے؟ لام الف زبر لا، میم ساکن لام، یہ لام الگ ہوا، پھر میم یا زیر می اور میم ساکن سے میم ادا ہوگا۔ تو یہ جو حروف مقطعات میں میم ہے تو اس کے اندر جو دو میم ہے اس میں سے ایک میم ساکن ہے اصل میں، اور ایک میم پہ تشدید ہے۔ اب چونکہ وہ شارٹ کیا گیا ہے تو اب اس میم کو ایک ساتھ ملا کر کے تشدید ڈال کے دو میم کی ادائیگی کی جاتی ہے، لیکن اصل میں دیکھیں گے اور ایسا ہوتا بھی ہے کہ جہاں پہ تشدید والے حروف ہوتے ہیں اور تشدید ہوتے ہیں اس حرف پہ تو اس میں پہلا ساکن ہوتا ہے اور دوسرا متحرک ہوتا ہے۔ اب متحرک پہ جو بھی حرکت ہے لیکن پہلا ساکن ہوتا ہے اور دوسرا متحرک ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے الف لام میم میں پہلا میم جو ہے ساکن ہے اور دوسرا میم متحرک ہے، تو پہلا میم جو ساکن ہے اس کے اوپر جو سکون ہے وہی سکون لازم ہے، اور یہ ایسا سکون ہے جو کبھی اندر سے ختم ہونے والے نہیں ہے، یہ ہمیشہ رہنے والے سکون ہے۔ اسی سکون کی وجہ سے یہاں پہ جو مد ہوتا ہے یہ مد لازم ہوتا ہے۔ یہ مد لازم کے بارے میں صرف سمجھنا ہے۔ اب اس کے بعد یہاں پہ کلمی مثقل کیوں ہو رہا ہے؟
چونکہ حرف مد کے بعد تشدید ہے اس لیے کلمی مثقل ہو رہا ہے، اور حرفی نہیں، اس میں حرفی مثقل ہو رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ حرف پہ مقطعات میں، حروف مقطعات میں حرف مد کے بعد یعنی لام الف زبر لا، اس کے بعد تشدید ہے، اس وجہ سے یہاں پہ حرفی مثقل ہو رہا ہے. اور اگر اسی طریقے سے ایک دم لاسٹ میں آ جائیے، لاسٹ لائن میں تیسرا حرف ہے قاف. اب یہ قاف جو ہے تو یہاں پہ قاف کے اندر حرفی مخفف ہو رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں آخر میں حروف مقطعات میں سے کلمے کے آخر میں یعنی حرف مد کے بعد سکون ہے، قاف الف زبر قا اور فا ساکین، تو قاف. تو یہاں پہ فا کے اوپر سکون ہے، اس وجہ سے یہاں پہ حرفی مخفف ہوگا. ٹھیک ہے، تو اب اتنا یاد رکھنا ہے صرف کہ حرفی مثقل کہاں پہ ہوگا، حرفی مخفف کہاں پہ ہوگا، کلمی مثقل کہاں پہ ہوگا، کلمی مخفف کہاں پہ ہوگا، اور کس کو کہیں گے. اور کلمی مثقل کس کو کہیں گے، حرفی مثقل کس کو کہیں گے. یعنی کلمہ کے اندر ہوگا تو اس کو کلمی نام دیا جاتا ہے، اور حروف کے اندر جو مد ہوتے ہیں یا لازم ہو یا اکثر تو لازمی ہوتے ہیں حروف مقطعات میں، تو اس کو مد لازم کہا جاتا ہے. اور لازم ہی کی وجہ، اور یہ چونکہ لازم کی قسمیں بھی ہے تو ان کے اندر جو مد ہوتے ہیں وہ لازم ہی مد ہوتے ہیں جہاں جہاں بھی ہوتے ہیں. تو یہ مد لازم کی 4 قسمیں یہ یاد کر کے لانا ہے. 1-2 دن سبق اور پڑھائیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ پیچھے کا سنانا رہے گا. تو یہ مد لازم کی 4 قسمیں ہیں. یہاں سے نیچے تک یعنی حروف مقطعات میں حرف مد کے بعد تشدید ہو تو حرف مثقل کہیں گے، جیسے الف لام میم کے لام میں. اور اگر محض سکون ہو تو اسے حرفی مخفف کہیں گے، جیسے قاف. ان چاروں میں طول ہوگا، اور طول کی مقدار 5 الف تو ہے ہی، 3 الف بھی جائز ہے، جبکہ مد متصل اور منفصل کی مقدار اس سے کم یعنی 2.5 یا 2 الف کریں گے. یہاں تک یاد کر کے لانا ہے. حاشیہ مد لازم کے بارے میں جو لکھا ہے وہ بس. آگے زیادہ سبق دیا نہیں ہوں، جو سبق پہلے کے ہیں وہی دیا ہوں، اس لیے دیا ہوں تاکہ اس کو اچھے سے آپ یاد کر کے لائیں گے. اور اوپر جو ہے سبب مد 2 ہے، اور احکام مد 3 ہے، لازم واجب جائز، وہ سب اچھے سے یاد کر لیجئے گا. مد لازم میں مد کرنا ضروری ہے یعنی لازم ہے، اور مد متصل میں مد کرنا واجب ہے، اور اس کے علاوہ جو مد ہوتے ہیں اس میں مد کرنا جائز ہے. تو یہ سب احکام مد وغیرہ سب اچھے سے یاد کر کے آئیے گا. ٹھیک ہے، اور صرف حاشیے میں سے مد لازم کے بارے میں 4 قسمیں یاد کر لیجئے گا. پھر اس کے بعد انشاءاللہ آگے کل پڑھائیں گے. ٹھیک ہے، اور ابھی کوئی جائیے گا نہیں، ابھی مولانا جمیل جو دوسرے ہیں وہ آئیں گے. مولانا اویس نہیں ہے شاید، تو وہ آئیں گے. ابھی وہ دوسرے کلاس میں ہیں. ابھی مولانا اویس صاحب بھی تھوڑی دیر لیے آئے تھے. اچھا آئے تھے، آ کر کے دیکھیں پڑھائی چل رہی واپس چلے گئے. جی جی ٹھیک ہے، میں ان کو میسج کر دیتا ہوں. انہی کا ٹائم ہے نا ابھی؟ جی ان کی گھنٹی ہے. ٹھیک ہے، میں ان کو میسج کر دیتا ہوں. اوکے، چلیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
استعمال کیا جاتا ہے. آئینہ یہ مکان یا جگہ کے تعین کے لیے استعمال کے لیے آتا ہے. کیفا حالت اور کیفیت پوچھنے کے لیے آتا ہے. ایو افراد اور اشیاء وغیرہ میں متعین اور مقصود معلوم کرنے کے لیے آتا ہے. ایو کے بعد آنے والا کلمہ ہمیشہ مجرر ہوگا، یعنی اس کے نیچے زیر ہوگا. مجرور ہوگا یعنی اس کے نیچے زیر ہوگا. جیسے حیو قرہ ساتن، حیو شیئن، حیو بلدن. کم یہ عدد کی وضاحت کے لیے آتا ہے. کم استفہامیہ کے بعد والے لفظ عام طور پر مفرد یعنی واحد ہوتا ہے. اس کیا اور ہل کیا، ماں کیا، آئینہ کہاں، کم کتنا، متا کب، ایو کون سا. اسی طرح حل اور جب اردو میں جب ترجمہ کرتے ہیں تو جب کیا کلمے کے شروع میں کیا ہو، کلمے کے شروع میں اگر جملے کے شروع میں اگر کیا ہو تو حل اور کا استعمال ہوتا ہے. اور اسی طرح اگر جملے کے بیچ میں اگر ہو تو ماں کا استعمال، اردو کے جملے میں ماں کا استعمال ہوتا ہے. جیسے ماں اسم کا حاضر رجل، یعنی اس ماں اسم حاضر رجل، اس آدمی کا نام کیا ہے. اسی طرح ماں کسی غیر عاقل کے بارے میں پوچھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. من کسی عاقل کے بارے میں سوال کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. کم یہ عدد معلوم کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اسی طرح متا یہ وقت کا تعین کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اسی طرح آئینہ یہ کہاں جگہ معلوم کرنے کے لیے جگہ معلوم کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور اسی طرح ایو یہ کسی مطلب مخصوص معلوم کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. افراد اور اشیاء میں اور تعین معلوم کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. جی اتنا ہی یاد ہے، اس کے بعد والا یاد نہیں. میں دیکھا نہیں رہتا، ابھی 5 منٹ پہلے دیکھ کے آتا ہے. آپ سنائیے. اس لفظ سے کسی ایسی چیز کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے جو غیر عاقل ہو. من اس لفظ سے عاقل یعنی انسان کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے. متا یہ زمانہ یا وقت کے تعین کے لیے آتا ہے. آئینہ یہ مکان یا جگہ کے تعین کے لیے آتا ہے. کیفا حالت یا کیفیت پوچھنے کے لیے آتا ہے.
आयु अफराद और अशिया वगैरह में मतयन और मकसूद मालूम करने के लिए आता है। अय्यू के बाद आने वाला कलमा हमेशा मजरूर होगा, यानी इसके नीचे देर होगा। जैसे अय्यू कुर्रसतिन, अय्यू शैइन, अय्यू बलदिन। कम ये आदत के लिए आता है। नोट, कम इस्तिफहामिया के बाद वाला लफ्ज आम तौर पर मुफर्रद होता है और इस पर जबर आता है। जैसे कम रजुलन, कम रजुलन, कम वलदन, कम किताबन। लेकिन कम पर जब हर्फ जार दाखिल हो जाए तो इसके बाद आने वाले इस इस्म पर जेर भी आ सकता है और जबर भी, यानी दोनों सूरतों में पढ़ना सही है। जैसे फी कम वक्तिन, फी कम ज़मानन। इस्माए इस्तिफहाम के अदवात इस्तिफहाम भी कहते हैं। इस्माए इस्तिफहाम को अदवात इस्तिफहाम भी कहते हैं। अदवात इस्तिफहाम पर मुख्तलिफ हरूफ जार दाखिल करके इसके कुछ मुख्तलिफ मायने पैदा कर लिए जाते हैं। जैसे लिमन यानी किसका, किसके, किसका, किसके लिए। हाँ बता तो सही। मिन आइना अभी क्या है, वो कंपनी का आएगा, कहाँ से, महंगा वो किधर है से। तो तू भग जाएगा। इला आइना पूछना पड़ता है। और ये क्या 2 साल चलेगा भी बेटा। किस तरफ, कहाँ। हत्ता मता, कब तक। लिमा ठीक है, कौन, लिमा क्यों कर, क्यों। अम्मा हल भी गिरा करे तो टूटे नहीं। जिंदा से ईमा किस में, अम्मा का मतलब 400 रुपये। अम्मा किसके बारे में। खड़े गलेगा नहीं, लोहे की कड़ियों ने उखड़ेगा नहीं, उठेगा नहीं, ऐसा करेगा। हो गया। ठीक भाई साहब, रिन दाल लगा नहीं तो मोहम्मद इम्तियाज यही पहन ले मेरी माँ, ये अच्छा है। आप सुनाइए। 20 कम कर दो, 300 ज़्यादा नहीं लेंगे, कुछ कम है। मोहम्मद इम्तियाज, रफी मोहम्मद 250 ऐसा नहीं तब हमने देना हो तो 350 रुपये लगा दो। ठीक है, 350 आखिरी। 250 वाला भी है, बता दे। हाँ तो वो गई बात 5 लोग पहले, अभी आज की बात खरगोन भी पूछा है, ये नहीं मिलेगा मेरे पास है इसमें का, इधर आ मैं बता देता हूँ। अरे मैं बता देता हूँ रे, चिंता जब ऐसी के बारे में सवाल किया जाता है माल है अपने को। ये तेरा वो उनका। हाँ जैसा लेंगे, जितना मतलब पैसा डालो वैसा माल मिलता है। ये देख सब तेरा वो उनका, एक से और दिखा दूंगा। और वो निवाड़ के वो भी हैं जो एकदम चक्कर आते हैं। सवाल किया जाता है जैसे जो आज को मन
इस लफ्ज से आखिर ले इनका 270 लगा लेना दे इंसान के बारे में 270 सवाल किया नहीं 220 बढ़ा दे मन नहीं ये जमाना 300 रुपए दे दे। नहीं नहीं 270 या अरे मत वक्त मारे, इतना भाव नहीं होता बेटा। ले वक्त भैया, चार दे। के लिए सवाल के लिए आता है। आईना ये मकान या जगह से सही के लिए आता है। या के लिए आता है। कई हालत और कैफियत पूछने के लिए आता है। अय्यु अफराद और आशिया वगैरह में मुतअय्यन और मक़सूद मालूम करने के लिए आता है। अय्यु के बाद आने वाला कलमा हमेशा मजरूर होगा, यानी इसके नीचे ढेर होगा। जैसे अय्यु कुर्रासतिन अय्यु बलदिन कम। ये अदद की वजाहत के लिए आता है। कम इस्तफहामिया के बाद वाला लफ्ज आम तौर पर मुफरद वाहिद होता है। इस पर जबर मुफरद यानी वाहिद होता है और इस पर जबर आता है। जैसे अजान होने वाली है। रजूलन जा, किसी को भेज देना फटाफट। कम वलद दुकान पे बैठना। कम पर जब हर दाखिल हो जाए तो दाखिल हो जाए तो इसके बाद आने वाले इस्म पर देर भी आ सकता है और जबर भी, यानी दोनों सूरतों में पढ़ना सही है। जैसे फी कम वक्तिन फी कम समना। इस्माइल कुछ पूछता है। बस देखिए, अल खाइरातू ये कंट्री का नाम है। काहिरा, हाँ कायरो मिस्र है ना जी। बस और कुछ पूछना है कि चलूं? और कुछ नहीं। तो तर्जमा हमेशा भी आप लोग शुरू में तो 1 to 1 करना, ठीक है जी? चलो ठीक है, चलो अस्सलाम वालेकुम। आओ बैठिए। हैं? इधर है यार अपने पास। मैं इधर। हाँ
બળો છે જરા પેલી દેખી લો सबसे पहले ये दिखा ना चलेगा 7 इंच 7 इंच नहीं बड़ो છે देखी लो फिर चलेगा कि देखी लो यार घोड़ों में बड़ा बड़ा देखा है अभी गई घोड़ा ये सही है अरे एका माका वो सब मोबाइल में बात हुई गा आजे जाऊँ नया का नया अभी 260 का लेकिन पहली बच्चा हो तो तेरी हो दूसरा ले लो कैसा डिजाइन चलेगा दूसरा कहीं की डिजाइन ले लो तेरा उनका जाओ छोड़ो ये तेरा फोन बहुत बढ़िया नंबर तेरा 3.5 अरे क्वालिटी है तेरा फोन की तो भूत तो नहीं है पानियों पे ले जाओ खेत में पहन लो आप बहुत जटिल पैटर्न यार तो बहुत 330 बस ये तेरा वन किसे तुम भूल ही जाओगा लखाने 250 में तो हमको भी नहीं होता मतलब हमको भी नहीं महंगा चाहिए 320 कर दे जाओ बस दे दो अब तुम्हारे भी रखांगा एक बार आया तो दूसरी बात दुकान नहीं छोड़ोगा क्वालिटी है कि नहीं हम दिखावा गिरा भले वो कहीं डिमांड लेकर आओ लेकिन दिखावा सही चीज से यानी ये है इसका मतलब अलामत फेल में समझाता हूँ हम लोगों को अलामत फेल मतलब ये है कि आप लोग कोई भी अरबी किताब पढ़ रहे हैं अब वहां पर पढ़ते पढ़ते समझ में नहीं आ रहा कि ये है क्या तो कुछ अलामतें ऐसी होती जिससे आपको समझ में आएगा कि ये जो लफ्ज है ये फेल इस्तेमाल किया गया है ठीक है अब अगर फेल इस्तेमाल किया गया है तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि फेल माजी है या फेल मुजारे है अगर फेल माजी है तो उसकी क्या निशानी है अगर फेल मुजारे है तो उसकी क्या निशानी है उसकी क्या अलामत ये पता रहना चाहिए तो कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं ये कुछ हर्फ ऐसे होते हैं जिनसे समझ में आ जाता है कि ये सेगा जो है फेल का है ठीक है तो वो अलामतें आप लोगों को याद करनी है किसी को याद है अलामत फेल अलामत इस्म नहीं याद है तो कल याद कर लीजिएगा सब लोग याद करिएगा ठीक है मैं पूछूंगा कल सबक नंबर 2 में है पेज नंबर 28, 29, 30 इस तरीके से पूछा है ठीक है पेज नंबर क्या है 29 से चालू है 29 और 30 है आप लोग इसको याद कर लीजिए 29, 30, 31 याद कर लीजिएगा बहुत आसान है सिर्फ याद करना है रट्टा मारना है खाली समझना उमझना रहेगा मुझसे कॉल कर लीजिए ठीक है आगे आ जाते हैं सबक नंबर 3 पेज नंबर 33 पे किताब शेयर कर दूं मतलब स्क्रीन शेयर करूं कि आप लोग अपनी तरफ से खोल लेंगे अपने मोबाइल में अपने घर से खोल लेंगे सुनिए फरमाते हैं मुहरब और मबनी का बयान क्या है मुहरब और मबनी का बयान आखिरी हर्फ के एतबार से कलमात अरब की 2 किस्में हैं मुहरब और मबनी ये क्या बताना चाह रहे हैं इसको मैं समझा रहा हूँ आसानी के साथ सबसे पहले समझिए कि कलमा कहते किसको है कलमा ऐसा लफ्ज जिससे कोई माना समझ में आए इसकी मिसाल देता हूँ आपको कलमा समझ में कैसे आएगा कुरान पढ़ रहे हो कुरान पाक आपने पढ़ना शुरू किया
بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. اب اس میں دیکھیے ذالکا یہ ایک الگ کلمہ ہے. کلمہ الکتابوں ذالک الکتابوں میں الکتابوں ایک الگ کلمہ ہے. لا ریب فیہ میں لا الگ کلمہ ہے. ریبہ الگ کلمہ ہے. فیہ الگ کلمہ ہے. ہدن الگ کلمہ ہے. للمتقین الگ کلمہ ہے. سمجھ میں آ گئے؟ یعنی تو ایک ایک یہ الگ الگ کیا ہو گیا؟ کلمہ ہو گیا. تو فرماتے ہیں کہ اب کلمے کے آخری حروف کلمے کے آخری حروف تو کلمے کے آخری حروف کے اعتبار سے یعنی جیسے الف لام میم ذالکہ میں کاف آخری حرف ہے. الکتابو میں با آخری حرف ہے. لا ریب فی میں ریبہ آخری حرف ہے. فی میں ہا آخری حرف ہے. ہدن میں دال تنوین کے ساتھ آخری حرف ہے. للمتقینہ میں نون آخری حرف ہے. سمجھ میں؟ تو یہ آخری حرف. تو فرماتے ہیں کہ آخری حرف کے اعتبار سے کلمات عرب کی دو قسمیں یعنی عربی زبان میں جتنے بھی کلمات استعمال کیے جاتے ہیں ان کی دو قسمیں. اس کے اعتبار سے آخری حرف کے اعتبار سے کتنی قسمیں ہیں؟ دو. کون کون سی؟ معرب اور مبنی. سمجھ گئے؟ اب دیکھیے نمبر 1 معرب کی تعریف. معرب وہ کلمہ کہ جس کا آخری حرف یعنی ذالکہ میں کاف لا ریب فی میں لا ریبہ با میں با فی میں ہا یہ تو وہ کلمہ کہ جس کا آخر یعنی آخری حرف عامل کے بدلنے سے بدلتا رہتا ہے. عامل کے بدلنے سے بدلتا رہتا ہے یعنی جس کی وجہ سے زبر یا زیر یا پیش آتا ہے اس کو عامل کہا جاتا ہے. کیا؟ جس کی وجہ سے جس ریزن سے زبر زیر پیش میں تبدیلی ہوتی ہے تو جس کی وجہ سے تبدیلی ہو رہی ہے اس کو عامل کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ وہ کلمہ کہ جس کا آخر عامل کے بدلنے سے بدلتا رہتا ہے یعنی کبھی عامل کچھ رہتا ہے تو آخری حرف میں حرکت کچھ اور رہتی ہے. کبھی عامل کچھ اور رہتا ہے تو آخری حرف میں حرکت کچھ اور رہتی ہے. تو یہ عامل اگر بدلے گا تو آخری حرف بھی بدلتا رہتا ہے. جیسے جاءنی زیدن میں دال کے اوپر پیش. رأیتو زیدن میں دال کے اوپر زبر یعنی تنوین والی زبر. مررتو بزیدن میں دال کے نیچے تنوین والی زیر. ٹھیک ہے؟ تو دیکھیے زیدن تینوں جگہ زید ہی ہے لیکن کہیں دال کے اوپر تنوین مضموم یعنی پیش والی تنوین, کہیں تنوین مفتوح یعنی زبر والی تنوین, کہیں تنوین مکسور یعنی زیر والی تنوین. اس کو یاد رکھیے زبر زیر پیش کو فتحہ کسرہ اور ضمہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ پیش کو ضمہ, زبر کو فتحہ اور زیر کو کسرہ. تو تنوین مکسور یعنی زیر والی تنوین, تنوین مفتوح یعنی زبر والی تنوین, تنوین مضموم یعنی پیش والی تنوین. ٹھیک ہے؟ تو اب فرماتے ہیں یہاں پر دیکھیے معرب کی تعریف. معرب وہ کلمہ کہ جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے بدلتا رہتا ہے. جیسے جاءنی زید رأیت زیدن مررت بزیدن میں زید تو معرب ہے لیکن اس سے پہلے جاءنی آ رہا ہے تو وہ ایک اعتبار سے عامل بن گیا. رأیت زیدن میں دال تو معرب ہے لیکن رأیت عامل بن گیا. مررت بزیدن میں دال کے نیچے زیر تو ہے لیکن با یہاں پر عامل بن گیا. ٹھیک ہے؟ فرماتے ہیں ان مثالوں میں جاء رأیت اور با عامل ہے, زید معرب ہے, ضمہ اعراب ہے اور دال محل اعراب. یہ زید معرب یہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں اس کو سمجھیے. سب سے پہلے تو جاء رأیت اور با یہ کیا بن رہے ہیں؟ عامل. عامل یعنی ان کی وجہ سے حرف میں تبدیلی. عامل یعنی ان کی وجہ سے حرف میں کلمے کے آخری حرف میں تبدیلی ہوگی. تو اب زید جو ہے یہ پورا کلمہ معرب بنے گا. زید کیا بنے گا؟
پورا کلمہ معرب بنے گا. ٹھیک ہے, جیسے کہ ایک مثال دیتا ہوں کہ زید کا گھر ٹوٹا ہے. زید کا گھر ٹوٹا ہے. تو آپ نے کیا کہا؟ زید کے بارے میں کہا کہ اس کا گھر ٹوٹا ہے. تو گھر ٹوٹنے سے مراد آپ کیا لے رہے ہیں معلوم ہے؟ تو گھر تو ٹوٹا ہے لیکن گھر پورا نہیں ٹوٹا ہے بلکہ کھمبا ٹوٹا ہے. کھمبا ٹوٹا ہے. تو اب گھر ٹوٹا ہو گیا تو ٹوٹنے والی چیز کیا ہو گئی؟ کھمبا. ٹھیک ہے, تو پورے چیز کو ٹوٹنے والی چیز تو ایک ہے لیکن گھر پورا ٹوٹا, گھر ٹوٹا کہا کیونکہ اس کے اندر وہ چیز شامل ہے. اس کے اندر, گھر کے اندر کھمبا ٹوٹا ہے, کھمبا شامل ہے, اسی وجہ سے گھر ٹوٹا کہا گیا ہے. تو بالکل اسی طریقے سے کہ زید میں مکمل تبدیلی نہیں آئی بلکہ تبدیلی دال کے اندر آئی ہے, لیکن دال زید کو شامل ہے, اسی وجہ سے پورے کلمے کو معرب کہا گیا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ بات کہ زیدن میں زید معرب ہے یعنی زید میں تبدیلی پورے ورڈ میں آ رہی ہے. ضمہ اعراب ہے یعنی پیش جو ہے پیش یہ اعراب ہے یعنی اس کے ذریعے سے تبدیلی ہوتی ہے. اس کے ذریعے سے یعنی کبھی زبر آ جاتا ہے, کبھی زیر آ جاتا ہے, کبھی پیش آ جاتا ہے. تو ان کے ذریعے سے, ان تینوں چیزوں کے ذریعے سے اعراب میں تبدیلی آتی ہے. اور دال محل اعراب, محل اعراب یعنی جگہ, یہ اعراب کہاں بدلا گیا ہے؟ تو دال میں بدلا گیا, تو دال محل اعراب بن گیا. ٹھیک ہے, تو اسی طریقے سے ایک مثال دیتا ہوں آپ کو, ہے نا, جیسے کہ جاءنی بکرن رأیت بکرن مررت ببکرن, یا جو ہے قال بکرن رأیت وہ سب چھوڑ دو, قال بکرن, قال بکرن, ضربت بکرن, ضربت بکرن اور سرت الی بکرن یا ذهبت الی بکرن. تو آپ نے قالا میں بکرن کو را کے اوپر پیش دیا اور ضربت بکرن میں را کے اوپر زبر دے دیا تنوین والی, اور سرت الی بکرن میں را کے بکر کے را کے نیچے زیر دے دیا. تو بکر, یہ بکر پورا کلمہ معرب بنے گا کہ اس پورے پرٹیکولر ورڈ میں تبدیلی آ رہی, اور جس جگہ تبدیلی آ رہی وہ آخری حرف را ہے تو را محل اعراب بنے گا. اور جس جو ہے حرکت کے ذریعے یعنی زبر یا زیر یا پیش کے ذریعے سے اب تبدیلی پیدا کر رہے ہیں, بدلاؤ لے کے آ رہے ہیں, اس کو اعراب کہا جاتا ہے. تو اعراب زبر زیر پیش کو کہا جاتا ہے, یاد رکھیے. ٹھیک ہے, اور تو کیا مسئلہ ہو گیا کہ آخری حرف محل اعراب اور پورا کلمہ معرب, اور جس کے ذریعے سے تبدیلی ہو رہی ہے اس کو اعراب کہا جاتا ہے. سمجھنا ہے؟ تو اب معرب کی تعریف کیا ہے؟ معرب وہ کلمہ کہ جس کا آخر عامل کے بدلنے سے بدلتا رہے, جیسے جاءنی زید رأیت زیدن مررت بزید, یا دوسری مثال لے لیجیے, قال بکرن ضربت بکرن, کیا قال بکرن ضربت بکرن سرت الی بکرن. ٹھیک ہے, اب دوسری تعریف مبنی کسے کہتے ہیں؟ مبنی وہ کلمہ کہ جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے نہ بدلے. کچھ نہیں ہو سکتا, آپ جاء ہؤلائی کہو, رأیت ہؤلائی کہو, مررت بہؤلائی کہو. زیدن کے پہلے یہی الفاظ آ رہے تھے تو زیدن میں زبر زیر پیش میں تبدیلی ہو رہی تھی. یہی الفاظ ہؤلائی سے پہلے آ رہے ہیں, ہؤلائی میں کوئی چینجنگ نہیں ہو رہی. تو مبنی وہ کلمہ کہ جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے نہ بدلے, جیسے ہؤلائی, کہ یہ حالت رفعی نصبی اور جری میں بدلتا نہیں ہے. اب یہاں سے جو ہے تھوڑا سا کچھ ایکسٹرا چیزیں بتا رہے ہیں. فائدہ, تمام حروف مبنی ہیں اور افعال میں سے فعل ماضی, فعل امر حاضر معروف اور وہ فعل مضارع
کہ وہ صیغے اور فعل مضارع کے وہ صیغے جن کے آخر میں انہوں نے جمع مؤنث اور انہوں نے تاکید ہو. نیز خیال رہے کہ اس میں غیر متمکن مبنی ہے اور متمکن جب ترکیب میں واقع ہو معرب ہے، اور فعل مضارع بھی معرب ہے جبکہ انہوں نے جمع مؤنث میں تاکید سے خالی ہو. خلاصہ کلام یہ ہے کہ ان دو چیزوں یعنی اس میں متمکن مرکب مع الغیر اور فعل مضارع کے علاوہ کلام عرب میں کوئی کلمہ معرب نہیں بلکہ ان کے علاوہ تمام کلمات مبنی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں جو ہے انہوں نے تو یہ کس نے ترجمہ کرنے والے نے یا جو ہے یہ کتاب ٹائپ کرنے والے جو دعوت اسلامی کے لوگ ہیں انہوں نے تھوڑا سا جو ہے اپنی طرف سے اضافہ کر دیا ہے. ٹھیک ہے، اس کو سمجھ لیجیے گا، اس کو یاد رکھنا ہے. ہاں، یا نہیں تو اس چیز کو میں اپنی طرف سے لکھ کے دوں گا جو ایگزیکٹ کتاب میں ہے. آسان ہے. کیا ہے معرب کیا چیزیں ہوتی ہیں اور مبنی کیا چیزیں ہوتی ہیں وہ بتا دوں گا. یاد رکھیے مبنی جو ہے معرب دو ہی ہوتے ہیں. معرب کتنے ہوتے ہیں؟ دو ہی ہوتے ہیں. اس میں غیر متمکن اور وہ فعل مضارع جو انہوں نے جمع مؤنث انہوں نے تاکید سے خالی ہوتا ہے. یہ مبنی ہوتے ہیں، باقی تمام کے تمام اسم جو ہے معرب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، نیچے آ جائیے. اس میں غیر متمکن کی تعریف ہے. اس میں غیر متمکن کہا کس کو جاتا ہے؟ اس میں غیر متمکن وہ اسم ہے جو مبنی اصل کے ساتھ مشابہت رکھتا ہو. مبنی اصل کتنے ہیں؟ فعل ماضی تمام حروف، فعل ماضی امر حاضر معروف اور تمام حروف. یہ تین چیزیں ہیں جو مبنی اصل ہیں. تو مبنی اصل کے مشابہ جو چیز ہوتی ہے اس کو اس میں غیر متمکن کہا جاتا ہے. فائدہ تین چیزیں مبنی اصل ہیں: فعل ماضی، امر حاضر معروف اور تمام حروف. یہ مبنی اصل ہے. اس میں غیر متمکن کسے کہا جاتا ہے؟ اس میں غیر متمکن وہ اس میں متمکن کی تعریف. اس میں متمکن وہ اسم ہے جو مبنی اصل سے مشابہت نہیں رکھتا ہو. یہ تھوڑا سا سمجھنے والی بات ہے. انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ لوگوں کو کل سمجھاؤں گا اس حوالے سے. کیا دوبارہ اس کو پڑھاؤں گا؟ یاد رکھیے سبق نمبر 3 دوبارہ پڑھاؤں گا، لیکن کل جو آپ لوگوں کو حل کر کے لانا ہے دو چیزیں حل کر کے لانی ہے. سبق نمبر 2 اور سبق نمبر 3 میں سے دو چیز، معرب کسے کہتے ہیں، مبنی کسے کہتے ہیں، دونوں کی ڈیفینیشن. بس اتنی سی چیز. سبق نمبر 2 میں علامات اور سبق نمبر 3 میں صرف دو یا تین لائن کی جو ڈیفینیشن ہے وہ اتنا سا حل کر کے لانا ہے. ٹھیک ہے، اب آپ لوگوں کو کچھ پوچھنا ہے پوچھ سکتے ہو. کوئی ایسی بات ہے جو سمجھ میں نہیں آئی ہے آپ لوگوں کے، بلا جھجک پوچھ سکتے ہیں. حضرت یہ جو ایگزامپل ترجمہ کیا ہے؟ ہاں ترجمہ کیا ہے؟ دیکھیے سبق نمبر 3 میں کیا کہا، اس کو یاد رکھیے. آپ عربی زبان پڑھ رہے ہیں تو عربی زبان میں جو کلمات ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں؟ کلمات، چاہے وہ اسم ہو، چاہے فعل ہو، چاہے حرف ہو. یاد رکھیے کلمے کی کتنی قسمیں اوپر پڑھی ہیں آپ لوگوں نے؟ 3: اسم، فعل، حرف. تو اسم، فعل اور حرف میں کچھ حرف مبنی ہوتے ہیں، کچھ حرف معرب ہوتے ہیں. یعنی کچھ کلمہ معرب ہوتا ہے، کچھ کلمہ مبنی ہوتا ہے. معرب کہتے ہیں تبدیلی زبر زیر پیش کے ذریعے سے ہو سکے، اور مبنی کہتے ہیں تبدیلی نہ ہو. تو عربی زبان میں آپ قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں یا ان کی اپنی زبان بولنے چالنے کے لیے استعمال کریں جس صورت میں بھی، بلکہ وہ لوگ تو آج کل بہت الٹا سیدھا بول دیتے ہیں، لیکن پڑھنے کی حیثیت سے، لٹریچر کی حیثیت سے یاد رکھیں کہ کلام عرب میں عربی زبان دو ہی چیزیں ایسی ہوتی ہیں: معرب اور مبنی. معرب کہتے ہیں بدلاؤ ہو سکے، مبنی کہتے ہیں بدلاؤ نہ ہو سکے. ٹھیک ہے، اتنی سی بات یاد رکھیے. یعنی زبر زیر پیش کہیں آج چینجنگ کے ساتھ آئے گا، اور کچھ کلمے ایسے رہیں گے کہ جن میں چینجنگ نہیں ہو سکتی. تو جن میں چینجنگ نہیں ہو سکتی ہے ان کو مبنی کہتے ہیں،
اور جن میں چینجنگ ہو سکتی ہے ان کو محرم کہا جاتا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ کل جو بات رہے گی اور اچھے طریقے سے اس کو میں آپ لوگوں کو ایکسپلین کروں گا, سمجھاؤں گا. یہ کتنے کا اب میں اس کو محرم میں جو مثالیں دی گئی ہیں اس کو میں ترجمہ کر کے بتاتا ہوں. جیسے مثال میں دیا گیا جاءنی زیدن, زید میرے پاس آیا. جاءنی زیدن مطلب زید میرے پاس آیا. رأیت زیدن یعنی میں نے زید کو دیکھا. مررت بزیدن ہے میں زید کے پاس سے گزرا. مررت بزیدن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں زید کے پاس سے گزرا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے دوسری مثال میں لے لیجیے. جاء ہؤلاء یا جاءنی ہؤلاء, وہ لوگ آئے. رأیت ہؤلاء, ان لوگوں کو میں نے دیکھا. مررت بہؤلاء, میں ان لوگوں کے پاس سے گزرا. گزرنا, آنا اور دیکھنا دونوں ایک ہی معنی, تینوں ایک ہی معنی ہے, لیکن چینجنگ کہاں نہیں ہو رہی ہے؟ ہؤلاء میں. تو یہ ہؤلاء یہ پرٹیکولر کلمہ کیا بنے گا؟ مبنی بنے گا. ٹھیک ہے. تو اب مبنی کتنے ہوتے ہیں, یعنی کتنی چیزیں ہمیں ذہن میں رکھنی پڑے گی جن سے سمجھ میں آئے گا کہ یہ مبنی ہے, اور کتنی چیزیں ہمیں ذہن میں رکھنی پڑے گی جس میں سمجھ میں آئے گا کہ یہ محرم ہے, وہ انشاءاللہ تعالیٰ کل میں بتاؤں گا. لیکن اس کے باوجود آپ لوگ جو ہے یہ کتاب کو حل کر لیجیے, مطلب پڑھ کے آئیے گا. ایک بار کتاب کھولیے گا, چاہے ظہر بعد ہو چاہے عصر بعد ہو, بلکہ ابھی ہو, جب ابھی موقع ملے. آج جو پڑھایا ہوں اس کو صرف دوہرا لیجیے گا 2 بار. رٹا مارنا ضروری نہیں ہے. رٹا 2-3 چیزوں کو مارنا ہے, وہ ہے محرم اور مبنی کی ڈیفینیشن, اور وہ جو علامات اسم اور علامات فعل بیان کیے گئے ہیں اس کو رٹا مار لیجیے گا. باقی چیزیں یوں ہی بس صرف پڑھ لیجیے گا. جیسے آپ لوگ کوئی کتاب مطالعہ کرتے نا, اسے مطالعہ کر لیجیے گا. باقی کا کام میرا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنے انداز میں اس کو کل اور اچھے طریقے سے سمجھاؤں گا. جی, اور کوئی سوال یا اور کچھ ذہن میں بات ہے؟ کسی بھی ساتھی کے ذہن میں کوئی بات ہے؟ ریاض بھائی بتائیے کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ نماز پڑھنے تو نہیں چلے گئے؟ ریاض بھائی نماز پڑھنے لگتا ہے. جاوید شیخ سورت سے فرمائیں, سمجھ میں آیا آج جو کچھ میں نے پڑھایا ہے؟ آج جو کچھ میں پڑھایا ہوں اس میں 2 چیزیں سمجھنے والی ہیں. ایک ہے محرم, دوسری چیز ہے مبنی. محرم اس کو کہا جاتا ہے عربی زبان میں کہ جس میں بدلاؤ ہو سکتا ہے زبر زیر پیش کے ذریعے, اور مبنی اس کو کہا جاتا ہے جس میں بدلاؤ نہیں ہو سکتا. اتنی سی بات آپ لوگوں کو آج کے سبق میں سمجھنی ہے بس. رہی بات یہ کہ حضرت کتنی چیزیں ہیں جن کو جو ہے جن میں بدلاؤ نہیں ہوتا, یا کتنی چیزیں ہیں جن میں بدلاؤ ہوتا ہے, وہ کل آٹومیٹیکلی آپ لوگ سمجھنے والے ہیں. موجود ہے عزت, وہ یہ مصروفیات کے وقت ہے نا, اس کی وجہ سے جا رہی ہوں ذرا ادھر تو بیٹھ. 2 منٹ بعد جاؤں گا انشاءاللہ. امید صاحب آپ طبیعت آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ اگر فری ہیں کلاس کے بعد مجھے کال کیجیے, ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ کلاس کے بعد ضرور فون کیجیے آپ. جی مستعین نوری صاحب, آپ ظہیر آباد سے ہیں نا؟ جی چلیں, آپ کی ایج کیا ہے؟ 24 سال کی ہے. رننگ میں. شادی کر لی آپ نے؟ نہیں ہوئی انشاءاللہ 1 سال کے اندر میں. نہیں, 25-26 یہ بہتر ایج ہے شادی کرنے کے لیے. چلیے پھر آج یہیں رہنے دیجیے, اور کچھ پوچھنا چاہتے ہیں پوچھ سکتے ہیں کسی بھی چیز کے حوالے سے. اچھا, مولانا اویس کی کتاب جو پڑھ رہے ہیں آپ لوگ, المدرس,
برابر سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی چلیں پھر ٹھیک ہے، آپ لوگ یہی رہنے دیجیے، کل آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔